ناظرین، وجاہت سعید خان صاحب جو ایک جرنلسٹ ہیں، پاکستان میں بڑا لمبا عرصہ کام کرتے رہے ہیں. حالات کی وجہ سے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے غصے کی وجہ سے وہ امریکہ میں رہتے ہیں. ان کی ایک اطلاع یا خبر کی وجہ سے، جس کی وہ خود بھی تصدیق نہیں کر سکے، ایک کھلبلی مچ گئی پاکستان میں. اور انہوں نے ایک ایسی خبر دی کہ جس کے اثرات بڑے گہرے ہو سکتے ہیں. یعنی کنفرمیشن انہوں نے نہیں کی. وہ یہ خود کہہ رہے ہیں اپنے وی لاگ میں کہ میں اس کی کنفرمیشن نہیں کر سکتا، لیکن وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہیں جی ایچ کیو کے 3 سینئر افسران جو فوجی افسران ہیں ان کے ذریعے سے وہ خبر ملی ہے. اور خبر خدا نخواستہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جان کو نقصان ہو گیا ہے. اب یہ بات انہوں نے جو بولی وہ انگریزی میں بولی. میں ایگزیکٹلی ویسے بات کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ پاکستان کے لیے تو بہت مشکل پیدا ہو جائے گی اگر خدا نہ خواستہ، اور میں ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ یہ کہہ چکا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر عمران خان کو کبھی بھی کچھ ہوا تو یہ جرنیل ساری زندگی پچھتائیں گے اور ان کی نسلیں روئیں گی بیٹھ کے کہ انہوں نے کیا کیا ہے. یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. یہ پاکستان ہے، مصر نہیں ہے کہ جہاں پہ انہوں نے مرسی کو مار دیا اور اس کے بعد وہ مصر کے لوگ جو ہے وہ آج بھی نہیں بھولے. ان کا جب داؤ لگے گا وہ واپس آئیں گے. لیکن پاکستان کے اندر لوگ اس کو کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے. یہ ویسے کہتے ہیں نجی میٹنگ میں، محفلوں کے اندر، ہر جگہ پہ کہ دیکھیں جی عمران خان کو گولی لگی تھی تب بھی تو 1,00,000 1,50,000 بندہ باہر نکلا تھا، اس سے زیادہ بندے آئے نہیں پورے پاکستان میں. تو عمران خان کو گولی لگی تو تب لوگوں نے کیا کر لیا تھا؟ بھئی لوگوں کو پہلی خبر فوری طور پہ مل گئی تھی کہ عمران خان صاحب زخمی ہوئے ہیں اور لوگ فوری طور پہ ان کے لیے دعائیں کر رہے تھے. یہ تجربہ کبھی کسی کو نہیں کرنا چاہیے. یہ وہ تجربہ پاکستان کے ساتھ اتنا خوفناک تجربہ کر لے گا کہ 1971 سے بھی زیادہ خوفناک صورتحال پیدا ہو جائے گی. انہیں آئیڈیا نہیں ہے، لیکن وجاہت صاحب کو یہ خبر دینے سے پہلے 10 مرتبہ ہر جگہ سے تصدیق کرنی چاہیے تھی. انہوں نے خود کہا کہ میں اس خبر کی تصدیق نہیں کر سکتا، لیکن انہیں تصدیق کیے بغیر کبھی بھی ایسی خبر نہیں دینی چاہیے تھی. یہاں سے انہیں اپنے جرنلزم کا استعمال کرنا چاہیے تھا. انہیں کوشش کرنی چاہیے تھی کہ اور سورسز سے بات کریں، اور جگہ چیک کریں، اور جب تک ان کے پاس اس نوعیت کی کوئی چیز آتی ہے یا کوئی اطلاع آتی ہے 100% وہ شور نہ ہو جائے تب تک اس پہ بات بھی نہیں کرنی چاہیے. اب جو ایک دم ان کے اوپر یلغار آئے گی یا جس قسم کی چیزوں کا انہیں سامنا کرنا پڑے گا وہ ان کو اپنی اس خبر کی وجہ سے یا اپنی اس غلطی کی وجہ سے کرنا پڑے گا.